رنگ و سیدہ میں مجلس اعزا ہے، جس میں حسنین عباس سائی صاحب، مجاہد عباس کنگرا صاحب، ناصر عباس قید صاحب، علی یزدان چٹھا صاحب اور آخر پہ پیر عمران حیدر کاظمی صاحب آگورے والا وہ شہادت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام پڑھیں گے، تابوت مولا کا برآمد ہوگا۔ بعد میں ملک کی ماتمی سنگتیں پرسہ پیش کریں گی۔ سرکار علامہ حسن رضا باکر صاحب آف لاہور سرمایہ ملت جعفریہ، علامہ حسن رضا باکر صاحب آف لاہور مسافرہ شام کو پرسہ دیں گے۔ ان کے بعد ملک امیر حسین جعفری صاحب بھی موجود ہیں اور خان مرید ہاشم خان صاحب پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ۔ تو جناب علامہ حسن رضا باکر صاحب مسافرہ شام کو پرسہ دیں۔ سورة الفاتحة۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اس عبادت کی قبولیت کے لیے، اپنی اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے، مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحبيبه وأمينه وحجته النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم۔ اما بعد فقد قال الہدی فی کتابہ العلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وجہ۔ نعرہ تکبیر۔ تمام حاضرین مل کے اپنی زبانوں کو توحید کے نعرے سے معطر کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ نعرہ مسلمان کی پہچان نعرہ ہے، سب مل کے اپنے اسلام کا اعلان کیجئے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ رسول خدا کی حدیث ہے، حضرت علی علیہ السلام کی محبت مومن کی نشانی ہوتی ہے، سب مل کے اپنے ایمان کا اعلان کیجئے۔ نعرہ حیدری۔ حسینیت، یہ نعرہ حسین ابن علی کی فتح کا اعلان ہے،
صرف زبان کی حرکت نہیں، روح کی آواز ہونی چاہیے۔ سب مل کے مولا حسین کی فتح کا اعلان کیجئے۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ خاندان تطہیر پر بلند تر صلوات پڑھیے۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک آپ تمام احباب کا اس صف ادا پہ تشریف لانا اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرمائے۔ جو بھی بندہ صف ادا پہ آتا ہے دل میں کوئی نہ کوئی حسرت حاجت دعا لے کے آتا ہے، یہ ذکر دعا کی قبولیت کا بہت بڑا وسیلہ ہے۔ اور آج کا دن مولا کائنات اور جنت کی سردار بی بی جناب سیدہ سے منسوب ہے۔ مالک آج کے دن کے صدقے میں آپ تمام عزادار بانیان جو بھی دلوں میں حاجتیں رکھتے ہیں مالک مستجاب فرمائے۔ اب تمام حاضرین کی مرحومین بالاخص بانیان کے خانوادے کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ بالاخص بانی مجلس علی رضا صاحب کی جان مال رزق میں مالک برکتیں عطا فرمائے۔ ہم سب کو دنیا میں بار بار آئمہ معصومین کی زیارت اور آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے۔ ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرمائے۔ ہمارے سب سے بڑی دعا آمین ضرور کہیے گا، مالک حجت دورہ بقیت اللہ منتقم و وارث خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہمیں ان کے اعوان و انصار میں محشور فرمائے، ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے۔ اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد قبلہ توجہ ہے کہ کچھ عرض کروں؟ اذان گرامی، صاحبان ذی وقار برادران اسلام، محبان اہل بیت علیہم السلام، میں نے مشہور زمانہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کے جز کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اور اس آیت کے اسی جز کی وجہ سے اسے آیت تطہیر کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا انما یرید اللہ، کہ اللہ کا ارادہ ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اہل بیت اللہ تم سے رجس کو دور رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہوتا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک نے ایک بار نہیں متعدد بار اس آیت کی تلاوت کی ہے۔ حدیث قصہ شب جمعہ پڑھی جاتی ہے، ہر مجلس سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ آیت کیسے نازل ہو رہی تھی۔ اس آیت کے کچھ کمال ہیں، آیت تطہیر کے کچھ کمال ہیں۔ اس آیت کا پہلا کمال یہ ہے کہ جب بھی کوئی مومن یہ آیت سنتا ہے وہ درود پڑھ کے استقبال کرتا ہے۔ اب سارا قرآن سنا دیجئے کسی مومن کو، وہ درود نہیں پڑھے گا، جیسے ہی آیت تطہیر پڑھی جائے گی وہ فوراً درود پڑھ دے گا۔ یعنی مومن کو پتہ ہے اس آیت میں ان کا تذکرہ ہے جن پر درود پڑھا جاتا ہے، کہ انہیں پتہ ہے کہ اس آیت میں ان کا تذکرہ ہے۔ پھر اس آیت کا دوسرا کمال کیا ہے؟ اس آیت کا دوسرا کمال یہ ہے کہ آیت تطہیر لینے کے لیے خود نبی در زہرا پہ چل کے جا رہے تھے۔ اب جتنے یہاں پہ میرے احباب ہیں یا آواز سن رہے ہیں، آپ کا مذہب، مسلک، فکر، نظریہ کوئی ہو، آپ اپنے مرضی کے اردو ترجمے کا قرآن اٹھا لیں، شیعہ کا ہو، بریلوی کا ہو، دیوبند کا ہو، اہل حدیث کا ہو، ہر آیت کا پس منظر پڑھو کہ یہ آیت کیسے نازل ہو رہی تھی۔ قرآن کی 6236 آیتوں میں آپ کو یہی ملے گا کہ اللہ نے ایک فرشتہ امین وحی جبرائیل رکھا ہوا ہے کہ وہ اسے کہتے ہیں کہ میرے حبیب، جہاں پر بھی میرا حبیب ہے یہ آیت وہاں لے جا، اگر میرا مصطفیٰ گھر میں ہے آیت وہاں لے جا، بازار میں ہے آیت وہاں لے جا، مسجد میں ہے آیت وہاں لے جا، میدان میں ہے آیت وہاں لے جا، یعنی جہاں پر میرا حبیب ہے آیت وہاں لے جا۔ یہ واحد آیت تطہیر وہ ہے جسے لینے کے لیے خود نبی در زہرا پہ جا رہے تھے۔ نبی خود چل کے گئے کہ میں در سیدہ پہ جاتا ہوں تاکہ وہاں سے آیت تطہیر لے کے آتا ہوں۔ اور جہاں تک سیرت نبوی دیکھی، 3 ہی ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں نبی خود چل کے لینے جا رہے تھے، یا ہم نے دیکھا کہ نبی جناب ختیجہ کے دروازے پہ زہرا کی ماں لینے جا رہے تھے،
یا ہم نے نبی کی سیرت میں دیکھا نبی 13 رجب کو کعبہ کے دروازے پر خود علی لینے جا رہے تھے، یا ہم نے نبی کی سیرت میں دیکھا کہ نبی خود در سیدہ پر آیت تطہیر لینے جا رہے تھے، کہ نبی خود چل کے گئے در سیدہ پر کہ میں آیت تطہیر لے کے آتا ہوں۔ اور اس آیت میں اللہ نے کہا کیا؟ انما یرید اللہ۔ اگر آپ صرف اس آیت تطہیر کا ترجمہ ذہن نشین کر کے چلے جائیں، میں سمجھوں گا کہ آپ کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ انما یرید اللہ، ترجمہ ہر ایک نے کیا کیا؟ اللہ کا ارادہ ہے۔ یہ ترجمہ یرید اللہ کا ہے، انما کا یہ ترجمہ نہیں ہے۔ انما کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی کتنی آیتیں ہیں جہاں انما ہے؟ جیسے اللہ نے جب مولا علی کی ولایت کا تذکرہ کیا، بات انما سے شروع کو، انما ولیکم اللہ۔ اللہ نے اپنی توحید کی بات کی، کہا انما الہکم الہ واحد۔ انما کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ میں مثال دیتا ہوں، آپ تھوڑے ہی صحیح، مگر یہ جملہ اگر انوار قلوب پہ نقش کر دیا، جب جب آیت تطہیر پڑھو گے سنو گے لطف آئے گا۔ انما کا مطلب یہ، اگر کوئی کمرہ ہو، کوئی حجرہ ہو، آپ اسے باہر سے تالا لگا دیں۔ باہر سے تالا لگانے کا کیا مقصد؟ کہ باہر سے اندر کوئی نہیں جا سکتا، اندر سے باہر کوئی نہیں جا سکتا۔ ویسے ہی جب اللہ کسی آیت کے شروع میں انما رکھ دیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آیت کے شروع میں تالا لگا دیا ہے کہ کوئی باہر سے اندر نہیں آ سکتا، اندر سے باہر نہیں جا سکتا۔ اب اللہ نے آیت کے شروع میں انما رکھا، کیا مطلب؟ انما یرید اللہ، اللہ کا صرف اور صرف ان کے بارے میں یہ ارادہ ہے کہ جن کا آیت میں تذکرہ ہے، اللہ کا کیا ارادہ ہے۔ اب اگر جملہ کہوں، بندوں کا ارادہ اور ہوتا ہے، اللہ کا ارادہ اور ہوتا ہے۔ اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اہل بیت اللہ تم سے رجس کو دور رکھے گا۔ اچھا شاید یہاں پہ کوئی میرے غیر شیعہ دوست کہے، اچھا آیت نازل ہوئی تو اللہ نے کہا اللہ کا ارادہ ہے کہ اللہ رزق اہل بیت سے دور رکھے گا، تو آیت کے اترنے سے پہلے یہ کیا تھے؟ توجہ ہے نا کہ اللہ کا ارادہ ہے، آیت نازل ہوئی کہ میں ان سے رزق دور رکھوں گا۔ آیت کے نازل ہونے سے پہلے یہ کیا تھے؟ یہ جاننے کے لیے اللہ کا ارادہ سمجھے۔ بندے کا ارادہ اور ہوتا ہے، اللہ کا ارادہ اور ہوتا ہے۔ بندے کا صبح ارادہ ہوتا ہے، شام میں تبدیل ہو جاتا ہے، مگر اللہ کا ارادہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی صفات عین ذات ہے کہ اللہ جب سے ہے تب سے صفت ہے۔ اللہ عالم ہے کب سے؟ جب سے اللہ ہے تب سے عالم ہے۔ اللہ قادر ہے تب سے، جب سے اللہ ہے تب سے قادر ہے۔ اب اللہ کا ارادہ ہے، کب سے اللہ کا ارادہ ہے؟ جب سے اللہ ہے تب سے اللہ کا ارادہ ہے۔ جب سے اللہ ہے تب سے اللہ کا ارادہ ہے کہ اللہ اہل بیت سے رزق کو دور رکھے گا، اور وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اہل بیت اللہ تمہیں ایسے پاک رکھے گا جیسے پاک رکھنے کا حق ہوتا ہے۔ اب میرے برادران اسلام جائیے، سارا قرآن پڑھ لیے۔ اللہ نے یہاں اہل بیت کے بارے میں صرف کہا کہ اللہ خود اہل بیت کو پاک رکھے گا۔ کعبہ گھر اللہ کا ہے، مگر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کعبہ کو میں پاک رکھوں گا۔ اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل نبیوں سے کہا ان طاہر بیتیہ للطائفین والعاکفین ورکع السجود۔ ابراہیم و اسماعیل، کعبہ گھر میرا ہے مگر پاک تم نے رکھنا ہے۔ کعبہ گھر میرا ہے، پاک تم اسے رکھو گے۔ پھر اللہ نے مسلمانوں سے کہا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اے مسلمانوں اللہ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے، تم خود کو خود پاک رکھا کرو۔ جب ہماری باری آئی اللہ نے کہا مسلمانوں خود کو خود پاک رکھو، اور جب اللہ کے گھر کی باری آئی اللہ نے کہا نبیوں تم پاک رکھو۔ جب نبی کے اہل بیت کی باری آئی اللہ نے کہا انہیں میں خود پاک رکھوں گا۔ اب لوگ کہتے ہیں اچھا ہم بھی خود کو پاک رکھتے ہیں، نبی کے اہل بیت بھی پاک ہے، تو ہم میں نبی کے اہل بیت کی طہارت اور پاکیزگی میں کیا فرق ہے؟
ہم بھی پاک ہوتے ہیں، نبی کے اہل بیت بھی پاک ہیں، تو ہم میں اور نبی کے اہل بیت کی پاکیزگی میں کیا فرق ہے؟ قبلہ جاؤ قرآن پڑھو تمہیں پتہ چلے گا کتنا فرق ہے۔ جب آپ کو اللہ نے کہا پاک رکھو، اللہ نے کہا تم نے خود کو خود پاک رکھنا ہے۔ جب اہل بیت کی باری آئی اللہ نے کہا انہیں میں خود پاک رکھوں گا۔ یعنی جتنا تمہاری اور اللہ کی طاقت میں فرق ہے اتنا تمہاری اور اہل بیت کی طہارت میں فرق ہے۔ تم اپنے آپ کو اپنی طاقت کے مطابق پاک رکھو گے، اللہ اپنی طاقت کے مطابق اہل بیت کو پاک رکھے گا۔ اور پھر آیت تطہیر میں جو محور اور مرکز ہے وہ ایک مستور بن رہی تھی، وہ ایک مستور بن رہی تھی۔ اب دیکھیے جملہ یہ میرا نہیں، امیر المؤمنین کا ہے، نہج البلاغہ میں مولا نے کہا مرد کے کمالات اور ہوتے ہیں، عورت کے کمالات اور ہوتے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا بسا اوقات جو مرد کا کمال ہوتا ہے وہ عورت کا نقص ہوتا ہے، جو عورت کا کمال ہوتا ہے وہ مرد کا نقص ہوتا ہے۔ مولا نے کہا مرد کا کمال یہ ہے وہ بہادر ہو، توجہ ہے نا، مولا نے کہا مرد بہادر ہو اچھا لگتا ہے، مولا علی نے کہا مرد کا کمال یہ ہے وہ بہادر ہے، اور عورت کا کمال یہ ہے وہ بزدل ہو۔ پھر جملہ کہہ رہا ہوں، مولا نے کہا مرد کا کمال یہ ہے بہادر ہو، عورت کا کمال یہ ہے وہ بزدل ہو۔ قبلہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، پردے میں ہدیہ کروں گا، جسے سمجھ آئی اسے میں داد دوں گا۔ مولا نے کہا مرد کا کمال یہ ہے بہادر ہو، عورت کا کمال یہ ہے وہ بزدل ہو۔ اگر ہم کہیں مولا عورت کا کمال کیوں ہے وہ بزدل ہو، مولا کہیں گے اگر عورت بزدل ہوگی تو نامحرموں کے مجمع میں میدانوں میں نہیں آئے گی۔ جسے جملہ سمجھ آیا اسے میں داد دوں گا۔ مولا نے کہا اگر عورت بزدل ہوگی تو نامحرموں کے مجمع میں میدان میں نہیں آئے گی، اور اگر وہ خود کو بہادر سمجھے گی تو جنگ کے میدان میں مردوں کے گریبانوں تک آ جائے گی۔ پھر مولا نے کہا مرد کا کمال یہ ہے وہ سخی ہو، عورت کا کمال یہ ہے کنجوس ہو۔ اگر کہے مولا عورت کا کمال یہ کیوں ہے کنجوس ہو، مولا نے کہا اگر عورت کنجوس ہوگی تو شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی۔ ایک صلوات پڑھیے مولا کائنات کی ذات پر۔ بردیگر بلندر صلوات پڑھیے۔ تو آیت تطہیر میں محور و مرکز ایک مستور بن رہی تھی، اور قبلہ یہی وجہ ہے جب بھی جناب سیدہ کا دن منایا جاتا ہے تو ہر مسلمان علامہ اقبال کے دو مصرے ضرور پڑھتا ہے کہ جس میں جناب فاطمہ اور جناب مریم کا تقابل کیا، کہ علامہ اقبال نے کہا مریم از یک نسبتی سا عزیز، از سے نسبت جناب زہرا عزیز۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جناب مریم کہ جن کی شان میں سورہ مریم نازل ہوا، عیسیٰ جیسا بیٹا پوایا، جناب مریم جو اللہ کے گھر میں رہتی تھی۔ علامہ اقبال نے کہا جناب مریم کا ایک کمال ہے وہ عیسیٰ کی ماں ہے۔ آگے کا اس سے نسبت جناب زہرا عزیز، جناب فاطمہ کے تین کمال ہے، وہ محمد کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی ماں ہے۔ اور اگر آج کے دن کے توسط سے یہ جملہ ہدیہ کر دوں، یہ واحد کائنات میں مستور ہے کہ جس کا عقد نکاح عرش پہ بھی پڑھا گیا، فرش پہ بھی پڑھا گیا، سوائے جناب سیدہ کے کوئی مستور ایسی نہیں تھی۔ چونکہ آج کا دن جناب فاطمہ کے عقد کا دن ہے، ایک جملہ آگے بڑھ کے جلدی آپ کی عبادت تمام کر دوں گا۔ اور جب لوگ نبی کے دروازے پہ آئے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو آپ کی بیٹی کے لیے پیغام عقد دیتے ہیں، تو نبی نے پہلا جملہ کہا دیکھو مسلمانوں، اپنی بیٹی کا عقد کرنے کا محمد کو اختیار نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ جسے کافر کو مسلمان بنانے کا اختیار ہے۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ جسے صحرا کو گلشن بنانے کا اختیار ہے، جسے جہنمی کو جنتی بنانے کا اختیار ہے۔ کہا اگر آپ کو اختیار نہیں تو فاطمہ کے عقد کا اختیار کسے ہے؟ نبی نے کہا فاطمہ کے عقد کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔
लोगों ने कहा कैसे पता चलेगा, ना कोई अल्लाह को देखता है, ना अल्लाह के पास जाता है, ना अल्लाह हमें बताता है, कैसे पता चलेगा अल्लाह फातिमा के लिए किसे मुंतखब कर रहा है। नबी से लोगों ने सवाल किया, नबी ने कहा अल्लाह ने वही नाजिल की है कि आज सरे शाम आसमान से एक सितारा नाजिल होगा, वो जिसकी डेवढ़ी पे झुकेगा उसी से मेरी बेटी फातिमा का अक्द होगा। लोग खुश हो गए कि आज आसमान से एक सितारा चलेगा, जिसकी डेवढ़ी पे वो झुक जाएगा उसी से बिनते पैगंबर का अक्द होगा। अब लोग सरे शाम अपने बाला खानों पे चढ़ गए। एक नफ्सियात है, अगर आप शाम को अपने बाला खानों पे चढ़े और आप सामने चांद देखें, हर बंदा यही समझता है मेरे घर के सामने से चांद तुलू हो रहा है। अब जैसे ही उन्होंने देखा आसमान से एक सितारा चला है, हर बंदा यही समझ रहा था ये सितारा हमारे घर की जाने बढ़ रहा है। रिवायत का जुमला है, उस सितारे ने फिजा को छोड़ा और मदीने के शहर की जाने बढ़ा। मदीने की शहर में आके मोहल्ले बनी हाशिम की जाने बढ़ा। मोहल्ले बनी हाशिम का चक्कर लगाया। मोहल्ले बनी हाशिम का चक्कर लगा के अली की डेवढ़ी की जानिब झुका, झुक के उठा, फिर झुका, फिर उठा, फिर झुक के आसमान की जानिब बढ़ता हुआ जा रहा था। आसमान के सितारों, कौन है मुझ जैसा, मैंने अली की डेवढ़ी का बोसा लिया है। कौन है मुझ जैसा, मैं अली की दहलीज का बोसा ले रहा हूँ। और शायद यही वजह है कि जब अज़ादार इमाम बारगाहों में जाते हैं तो इमाम बारगाह की डेवढ़ी का बोसा लेते हैं। अगर कोई पूछे ये अमल तुमने कहाँ से सीखा है, तो हम यही कहते हैं आसमान वालों ने इस डेवढ़ी को बोसा दे के हमें यह सिखाया है। अब अगर मैं जुमला कहूँ, बरेला अगर तूने जनाब सैयदा के अक़्द के लिए आसमान से सितारा नाजिल करना था, और जब हम ये रिवायत पढ़ते हैं लोग कहते हैं चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, देखो इनके ख़तीब में जुमला कह दिया कि आसमान से सितारा नाजिल हुआ, अली के डेवड़ी पे झुक गया। वो कहते हैं पता है तुम्हें एक सितारा कितना बड़ा होता है? एक सितारा इतना बड़ा होता है कई दुनियाएं उसके अंदर समा सकती हैं, और तुम कह रहे हो वही सितारा अली की चौखट पे आके झुक गया। हम उससे सवाल करते हैं बताओ जिब्राइल का कद क्या है, जिब्राइल की क़ामत क्या है, उसका तूल क्या है, उसका हजम क्या है? तो आप हदीस की किताबों में देखेंगे हर मुसलमान ने जो जिब्राइल की असल शक्ल सूरत लिखी है कि जिब्राइल अगर दायां पर खोलता है मशरिक से टकराता है, अगर बायां पर खोलता है मगरिब से टकराता है। जिसके परों का आलम यह है उसके कद का आलम क्या होगा? जो जिब्राइल दायां कद खोले मशरिक से टकराए, बायां पर खोले मगरिब से टकराए, वही जिब्राइल एक दिन हमें मदीने की गली में ज़हरा के घर ये कहता हुआ नजर आ रहा था, अतअज़नु ली या रसूल अल्लाह अन अकूना मअकुम तहतल किसा, ऐ अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत है मैं फातिमा की चादर के अंदर आ जाऊं। तो जैसे जिब्राइल चादर ज़हरा में आ जाए तो ताज्जुब नहीं होता, वैसे ही अक़द ज़हरा के लिए सितारा उतर आए तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। तो जनाब मरियम का एक कमाल है, वो जनाब ईसा की माँ है, और कहा जनाब ज़हरा के 3 कमाल हैं। वो नबी की बेटी है, अली की ज़ौजा है, हसनैन की माँ है। बस इसी जुमले पे मैं अपने हिस्से की इबादत तमाम कर दूंगा। मसाइब भी मेरे हिस्से का मेरे बाद में पढ़ेंगे। यानी जनाब सैयदा का क्या कहा कि वो नबी की बेटी है, अली की ज़ौजा है, हसनैन की माँ है। यानी माँ किसकी है, बेटी किसकी है, ज़ौजा किसकी है? बेटी उसकी है जो नबियों का सरदार है, ज़ौजा उसकी है जो वलियों का सरदार है, माँ उसकी है जो जवानाने जन्नत के सरदार हैं। अब अगर कोई ये जुमला सुने तो वो ये समझेगा अच्छा जनाब फातिमा को इसलिए मकाम मिला, वो नबी की बेटी है, जनाब मरियम ईसा की माँ है, जनाब फातिमा नबी की बेटी है, कि नबी की वजह से जनाब फातिमा को मकाम मिला है। मुझे इज़्ज़त खातून जन्नत की कसम, अगर सिर्फ नबी की वजह से जनाब फातिमा का मकाम बुलंद होता तो कभी भी आयत ततहीर में मरकज़ सैयदा न बन रही होती। जैसे ही ये हस्तियाँ
चादर ततहीर में आ गई तो जिब्राइल ने अल्लाह से सवाल किया, या रब्बी वमन तहतल किसा, बारे इलाहा ये चादर के नीचे कौन है? अगर कमाल ये होता ये नबी की बेटी है तो अल्लाह तारुफ यही करवाता, ये मोहम्मद है, ये मोहम्मद की बेटी है, ये मुस्तफ़ा है, ये मुस्तफ़ा के दामाद है, ये मुस्तफ़ा है, ये मुस्तफ़ा के नवासे है। अल्लाह ने नबी से तारुफ नहीं करवाया। अल्लाह ने तारुफ कैसे करवाया? होम फातिमा तू व अबूहा व बालूहा व बनूहा, ये फातिमा है, ये फातिमा का बाबा है, ये फातिमा है, ये फातिमा का शौहर है, ये फातिमा है, ये फातिमा के बच्चे हैं। अल्लाह ने कहा मुसलमानों, कमाल ये नहीं है कौन मोहम्मद मुस्तफ़ा का है, अल्लाह की नजर में कमाल ये है कौन फातिमा ज़हरा का है।